بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک بے شمار معجزات ہو رہے ہیں۔ کل مسجد نبوی میں ایک ایسا معجزہ پیش آیا جسے دیکھ کر ہر انسان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس معجزے نے پوری عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک ایسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا جسے ڈاکٹروں نے بانجھ قرار دیا۔ اس نے مسجد نبوی میں ایسے کیا الفاظ بولے کہ جسے اللہ تعالی نے دنیا کے سامنے معجزہ بنا دیا۔ اللہ تعالی نے دنیا کو بتا دیا، میں ساری کائنات کا مالک ہوں، میں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، میں سارے جہانوں کا مالک ہوں، میں کن کہوں تو دنیا کی ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے، میں چاہوں تو آسمان سے بارش برسا دوں، میں نہ چاہوں تو سمندر کو بھی خشکی میں تبدیل کر دوں، میں تو ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہوں جو میری نافرمانیاں کرنے میں حد سے گزر گئے، میں تو ان کا بھی خدا ہوں جو میرے نام کو بھی نہیں جانتے۔ مدینے میں ایک یہودی نے اپنی بیٹی کو گھر سے کچھ لانے کے لیے بھیجا۔ وہ رستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ لڑکے کا باپ گھر میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا کہاں رہ گیا جو ابھی تک نہیں آیا۔ باپ کو انتظار کرتے کرتے سورج بھی غروب ہو گیا، مسلمانوں کی مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ بیٹا جب رات کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، اتنی تاخیر کہاں کی؟ باپ غصے میں کہنے لگا، تم بہت نادان اور پاگل ہو، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے، تمہیں بازار سے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ یہودی کا بیٹا کہنے لگا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کہنے لگا، تم پاگل ہو، اگر سودا تمہارے پاس ہوتا تو مجھے دکھائی دیتا۔ بیٹا پھر کہنے لگا، بابا آپ میرا یقین کرے، میں سودا خرید آیا ہوں لیکن آپ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہودی بیٹے کا باپ کہنے لگا، چلو چھوڑو، لگتا ہے تم پاگل ہو۔ اب یہ بچہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپ کے دیکھا کرتا۔ یہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی سے بہت پیار کرتا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ لڑکا بیمار ہو گیا، اس بچے کی بیماری روز بروز بڑھتی گئی۔ یہ بچہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ اس کے لیے کروٹ لینا بھی مشکل تھا، یہاں تک کہ اس بچے کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ یہ بچہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا اور روتا ہی رہتا۔ یہودی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ بھاگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کے عشق میں کھو چکا ہے، وہ موت کے بہت قریب ہے، دن رات آپ کو یاد کرتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے گھر میں جا کر میرے بچے کو دیکھ لیں؟ کیا یہ میرے بچے کی آرزو پوری ہو سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ آپ کا دیدار کر لے؟ میرے بچے کی کوئی بھی آرزو نہیں، وہ آپ کا نام ہی لیے جا رہا ہے۔ ہم اس بچے کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، تمام صحابہ بھی اسے اپنا دیدار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ سب چلتے چلتے یہودی کے گھر پہنچے۔ اس وقت یہ لڑکا نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اس کے جسم میں طاقت آ گئی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کلمہ پڑھ لو۔ یہ یہودی لڑکا اپنے باپ کی جانب دیکھنے لگا۔ یہودی کہنے لگا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت والا جانے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ تو روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، کلمے کے لفظ اس کے اندر چلے گئے۔ بچے کی آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہوئے۔ بچے کا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، محمد میں اور آپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ایک کندھا تم دینا، عمر ایک طرف تم ایک طرف عثمان،
جبکہ علی ایک کندھے کو تم سہارا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ذریعے اس بندے کو بخش دیا۔ اس بچے کی قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر گئے، قبر میں کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی میت کو قبر کے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی تھی۔ صحابہ کرام آپ سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے قبر کے اندر پورے پاؤں کیوں نہیں رکھے؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے تھے، مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کسی جگہ پاؤں رکھتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ اب قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہہ دیتے ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا تمہاری قبر کو جنت بناؤں گا، میں قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر میں چلا گیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنے تھکے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تھکا اس لیے ہوں کیونکہ فرشتے اور حوریں اس لڑکے کی دیدار کے لیے آ رہے تھے، یہ سب میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، یہی وجہ ہے میں تھک گیا۔ دوستو اس وقت مسجد نبوی میں ایک ایسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا جسے ڈاکٹروں نے بانجھ پن کا کہا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئی۔ اسی دوران اسے درد شروع ہوا۔ مسجد نبوی میں موجود لیڈی ڈاکٹر نے جب اس عورت کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ عورت کی بچے کی پیدائش کا عمل بالکل قریب ہے، لہٰذا عورت کو مسجد میں موجود ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں اس عورت کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد بچے کو باب جبرائیل ہیلتھ سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ دوستو اس عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں لے کر جائے۔ یہ عورت بھی خوش قسمت بن گئی کہ اس کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی پیدائش مسجد نبوی کے اندر ہوئی، دنیا کی وہ مقدس مسجد جس کے اندر صحابہ کرام نماز پڑھتے، جس کے اندر جبرائیل فرشتہ وہی لے کر آتا، جس مسجد کے اندر صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے، جس کے اندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں ابو بکر، عمر، علی، عثمان جیسے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ یہ بچہ اب دنیا کے خوش قسمت بچوں میں شمار ہوگا جس کی پیدائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہوئی۔